شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ سید محمد فاضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ غوث زماں شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعظم خلفاء میں سے تھے اور ظاہری و باطنی علوم میں حد کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے نسبت رکھتے تھے۔ علوم ظاہری کے حصول کے بعد آپ نے علوم باطنی کی طرف توجہ دی۔ طلب صادق آپ کو کشاں منزل مراد کی طرف لے جا رہی تھی۔ نافع الراسخین میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں آپ کے پیر و مرشد کی شکل دکھائی گئی، جس کے بعد آپ اس صورت کی تلاش میں نکلے۔ سب سے پہلے مکھڈ شریف پہنچے۔ یہاں حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولوی محمد علی مکھڈی کے فیوز و برکات کا چرچا تھا۔ آپ کو یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جس بزرگ ہستی کی زیارت آپ کو خواب میں کرائی گئی تھی وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ نے وہیں سنا کہ حضرت مولوی محمد علی مکھڈی اپنے مرشد پاک حضرت پیر پٹھان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی ان کے ساتھ توسہ شریف روانہ ہوئے۔ جب دربار سلیمانی میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی خواب میں زیارت ہوئی تھی۔ آپ کو حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی نے اہلا و سہلا مرحبا فرما کر اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما لیا۔ ناظرین کرام، یہی واقعہ صاحبزادہ سید انفال احمد شاہ سے اور طرح منقول ہے کہ مکھڈ شریف کے بعد آپ سیال شریف تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے توسہ شریف جا رہے تھے۔ آپ اس خیال سے کہ اس بزرگ ہستی کے پیر و مرشد کی زیارت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی خواب میں زیارت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت غوث زماں بھی آپ کے انتظار میں تھے۔ خوش آمدید کہا اور اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما لیا۔ آپ کی خلافت کے بارے میں نافع الراسخین میں لکھا ہے کہ حضرت سید فاضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خود ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے شیخ خواجہ محمد سلیمان کی زیارت کے لیے گیا۔ چند دن خدمت میں گزارے، رخصت کے وقت حضرت کی قدم بوسی کی اور عرض کیا، غریب نواز مجھے رخصت عطا فرمائیے۔ حضرت غوث زماں نے ارشاد فرمایا، میرے قریب آؤ۔ جب میں قریب ہوا تو حضرت غوث زماں مجھ سے بغل گیر ہوئے اور اپنا سینہ مبارک میرے سینہ سے ملایا اور چھوڑ دیا۔ میں حضرت کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا، میرے قریب آؤ۔ میں قریب ہوا، پھر اسی طرح مجھ سے بغل گیر ہوئے، اپنے سینہ مبارک میرے سینہ سے ملا اور چھوڑ دیا۔ اسی طرح 3 بار بغل گیر ہوئے اور فرمایا، جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ فیض خدا کے بر دلے آگاہ می رسد، اے دلے باہوش و باش کے ناگاہ می رسد۔ حضرت خواجہ محمد فاضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ شریعت اور طریقت دونوں کے نقیب تھے۔ علم باطن کے ساتھ ساتھ علم ظاہر کا بھی وافر حصہ رکھتے تھے۔ علم سے محبت آج تک ان کے خلفاء کا ترائے امتیاز رہا ہے۔ شریعت کی پابندی آپ کا عزیز ترین مسلک تھا اور آپ کے خلفاء بھی شریعت کو طریقت کا لازمہ سمجھتے تھے۔ آپ جب بھی کسی کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت فرماتے تھے تو اس سے ارکان اسلام کی پابندی کا عہد لیتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد فاضل شاہ کا وصال 30 شعبان المعظم کو ہوا تھا، مگر حضرت کریم شاہ اللہ بخش توسوی نے آپ کے سالانہ عرس مبارک کی تاریخیں 27، 28، 29 شعبان مقرر کی تھی۔ ایک دفعہ سجادہ نشین اول حضرت سید عبداللہ شاہ حج مبارک کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے واپسی میں تاخیر ہوئی۔ عرس مبارک کے ایام قریب تھے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول کے صاحبزادے گڑھی شریف میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہیں پریشانی لاحق ہوئی۔
کہ اگر عبداللہ شاہ صاحب تشریف نہ لائے تو عرس کیسے ہوگا۔ رات کو خواب میں حضرت خواجہ محمد فاضل شاہ نے انہیں فرمایا کہ اول تو عبداللہ شاہ آ جائیں گے، اور اگر وہ نہ آئے تو میں خود قبر سے باہر آ کر عرس کا اہتمام کر لوں گا، کیونکہ یہ تاریخیں میرے پیر زادے کی مقرر کردہ ہیں۔ حضرت خواجہ محمد فاضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ان تمام باطنی قوتوں کو اپنے شیخ و مرشد حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور توجہ کا اعجاز سمجھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال 30 شعبان المعظم 1290 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک ٹیکسلا کے قریب موضع گڑھی افغانہ میں واقع ہے اور مرجع خاص و عام ہے۔ آپ نے اپنے 2 برادرزادوں خواجہ محمد عبداللہ شاہ اور خواجہ احمد شاہ مجذوب کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اپنا خصوصی باطنی فیض خواجہ شاہ احمد مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو سونپا۔ بعد میں حضرت پیر پٹھان کے حکم کے تحت خواجہ احمد شاہ مجذوب فتح جنگ سے 6 کلومیٹر کے فاصلہ پر موضع اجو والا میں تشریف لائے اور مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے۔ وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ گڑھی شریف میں آپ کے وصال کے بعد آپ کے برادرزادہ خواجہ محمد عبداللہ شاہ سجادہ نشین بنے۔ انہیں حضرت کریم شاہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت و اجازت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار